روخ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے سعادت ملی، حضرت ریاح کیسی ہمارے گھر تشریف لائے، رات کو اچانک ہمارا چھوٹا بچہ روتا ہے، رویا تو اس کو روتا دیکھ کر حضرت ریاح بھی رونے لگ گئے۔ بچہ تو چپ ہو گیا لیکن آپ صبح تک روتے رہے۔ میں نے اتنا رونے کا سبب پوچھا، علی جان آپ کیوں رو رہے؟ وہ تو بچہ تھا وہ رو رہا ہے، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا بچہ تو رویا تو مجھے اہل جہنم کا رونا یاد آ گیا، اہل جہنم کا رونا یاد آ گیا۔ آہ جہنمی جہنم میں روتے ہوں گے، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک دن عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، آپ بالکل خاموش بیٹھے، بالکل خاموش، سیریس۔ پوچھا گیا رسول کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سیر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے درجات میں جائیں گے، مگر دوزخی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لیے پکاریں گے۔ اتنا کہنا کا کے بعد آپ پھر رونے لگے، جہنم کا خوف رلاتا تھا، آج تو ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ہمیں رونا نہیں ہوتا، ہمارا دل گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، ہمارا کردار گناہوں سے ستھرا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری گیدرنگ ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں گناہوں پر تنبیہ کرے، تاکہ ہماری گیدرنگ میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو ہمیں گناہوں پر مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم تو ہنس ہنس کے گناہ کر ہوئے ہوتے، داڑھی بنواتے ہوئے ہمیں رونا نہیں آتا، یہ گناہ ہے۔ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے رونا نہیں آتا، حالانکہ یہ بھی گناہ ہے کہ اس گناہ کے سبب اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جہنم میرا مقدر نہ ہو جائے۔ رات کی تنہائی کے اندر میں موبائل دیکھ رہا ہوں، اچانک والد آ گئے، اچانک بھائی آ گئے، چھٹپٹ کے اٹھ گیا۔ والد کا ڈر تو ہے، بھائی کا ڈر تو ہے، لیکن جو رب قہار دیکھ رہا ہے اس کا ڈر نہیں ہے، اس کا ڈر نہیں ہے۔ جس دن کو کسی جان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس دن پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے اڑیں گے، جس دن کے بارے میں کہا ہے زمین اپنے خزانوں کو بل دے گی، کیا القاریات والقاریہ والی صورت ہمارے لیے درس عبرت نہیں ہے؟ الہاکم التکاثر میں درس عبرت نہیں ہے؟ کیا پرانی قوموں کا تباہ ہونا، پرانی قوموں کا برباد ہونا ہمارے لیے نہیں ہے؟ نبی رحمت کا ساری رات کھڑے ہو کر رونا، ساری رات کھڑے ہو کر امت کی فکر میں رونا، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، آنسو بہانا، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ ہم ان کے گناہگار امتی ہو کر بھی نہیں روتے، ان کی بارگاہ میں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرتے، اور ادھر ہمارے بزرگان دین کا انداز دیکھیے۔ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ رونے لگے، آپ رحمت اللہ علیہ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک وہ بھی رونے لگے، بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگ گئے۔ جب رونے کا سلسلہ تھما، عرض کیا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ رہا ہے، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑ گئے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہے جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا، جنہوں نے زمین کے اوپر عدل کو نافذ کر دیا، عدل پھیلا دیا، انصاف پھیلا دیا۔ یہ وہ ہے، کہا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا منظر مجھے ڈرا رہا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہوں گا۔ اور اگر ہمارا انداز دیکھیں، نہ سجدوں کی سوگات ہے، نہ نیکیاں پاس ہے، پھر بھی ہنسنا ہمارے چہرے پہ لگاتار ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک غلام کیا سنتا ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا غلام کیا بیان کرتا ہے؟ آپ فرماتے میں رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا، اکثر اوقات آپ رحمت اللہ علیہ خوف خدا سے روتے ہیں۔ ایک رات آپ معمول سے زیادہ روئے، جب صبح ہوئی میں نے عرض کیا اے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ آج رات تو آپ ایسا روئے پہلے کبھی نہیں روئے، کیوں ہوا ایسا؟ فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا منظر یاد آ گیا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی، کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ
میں تھر تر رہوں کا پتا یا الہی. پیارے اسلامی بھائیو غور فرمائیں، اللہ والوں کی کیسی شان، ان کی سوچ کیسی پیاری سوچ ہے. یہ بلند رتبہ حضرات جہنم کو یاد کر کے خوب روتے، آنسو بہاتے، راتوں کی راتیں روتے ہوئے گزار دیا کرتے. ایک ہم ہے، افسوس ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا. کاش ہمیں رونا نصیب ہو جائے. دن بھر گناہوں میں گزرتے ہیں پھر بھی رونا نہیں آتا. آئیے ایک خوبصورت دعائے مصطفیٰ سنیے. حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کیا کرتے تھے. رحمت للعالمین ہے، رب کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں، رب کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، رب کی سب سے زیادہ سجدے کرنے والے ہیں، رب کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے ہیں. اس کے باوجود اپنے خالق کے کائنات، مالک کے کائنات کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں سنیے. اور آج ہم اپنے پہ غور کریں. آج ہم یہ تو کہتے ہیں امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اس امتی کو غور کرنا چاہیے. تاجدار انبیاء ہیں، تاجدار ختم رسول ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں اور اس کا طرز زندگی کیا ہے، اس کا معمول کیا ہے. سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی عینین طالتین تبکیانی بظروف الدموع وتشفیانی من خشیتک من قبل ان تکون دموع دما. اس کا ترجمہ سنیے. اللہ کے آخری نبی دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے برسنے والی آنکھیں عطا فرما، ایسی آنکھ عطا فرما جو خوب آنسو بہایا کرے، تیرے خوف سے مجھے شفا بخشے اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائے. خوف خدا میں رونے والی آنکھیں مصطفیٰ مانگ رہے ہیں. یہ ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ آپ تو رویا کرتے تھے. لیکن یہ دعا ہمارے سکھانے کے لیے ہمیں چاہیے. ہمیں تو مانگنا ہے یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، یا اللہ کاروبار نہیں ہے کاروبار دے دے، یا اللہ صحت نہیں ہے صحت دے دے، بنگلہ دے دے، بیلنس دے دے، اچھی ورکشاپ دے دے، اچھے ملک میں جانا دے دے. لیکن ہمارے مصطفیٰ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ بولا مجھے رونے والی آنکھیں دے. آقا کی اس دعا کے صدقے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں دے. اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں دے. اللہ ہمیں خوف خدا سے رونے کی سعادت عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیو، آج کل جب رونا رلانے کی بات کی جاتی ہے تو آج کل رسول اللہ پاک کے خوف سے عشق کے رسول میں روتے رلاتے تو بات انہیں برا سمجھتے، ان پر اعتراضات کرتے. یہ بات یاد رکھیے خوف خدا سے رونا سنت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا يبكون ولا تبكون. ترجمہ تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے کہ ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو. تو اصحاب صفہ اس قدر روئے کہ ان کے مبارک رخسار آنسوؤں سے تر ہو گئے. انہیں روتا دیکھ کر رحمت العالم بھی رونے لگے. آپ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر وہ صاحبان اور بھی زیادہ رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا. جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت شیخ کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں اے خدائے غفار، اے دربار گہربار میں عرض گزار ہو رہے ہیں یا اللہ پاک کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں ٹھنڈی نہ ہوگی؟ ٹھنڈی نہ ہوگی؟ میرے پیارے میرے پیارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب لاڈلے حبیب اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اتنا روئے کہ گویا رو رو کے دریا بہا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. خدائے غفار بخش دے اب، تو لاج محبوب کی رکھ لے اے اب، ہمارا غمخوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے. مولا علی کا نعرہ تو بڑا گج بج کے لگاتے ہیں نا. سنیں مولا علی کا ماننے والے بھی سنیں، سب مولا علی کے ماننے والے الحمدللہ سنیں مولا علی کیا فرماتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ درخت کے نیچے
کھڑا ساری رات نماز پڑھتے ہوئے رہے، روتے رہے یہاں تک کہ صبح. اور ہم سے تو 2 رکعت نفل نہیں پڑے گا، سردی زیادہ لگتی ہے، وضو گیزر ہونا چاہیے مسجد کے اندر، کلین ہونا چاہیے، گھٹنے درد ہوتے ہیں، اتنا موٹا فارم بچھا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ بھی خوف نہیں کرتے کہ اس فارم کے نیچے اتنا موٹا فارم ہم نے نیچے قالین کے بچھا دی، کتنوں کی نماز ضائع ہوتی، رب کی بات کا بھی کیا جواب دے گا. اللہ مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے. یا آپ سنیے گا یہ فرمان، فرمایا میرے پاس تشریف لائے، پھر فرمایا عائشہ آج کی رات مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو. اے عائشہ آج کی رات مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، تلاوت فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے جاتے، آنسو بہاتے جاتے، تلاوت فرماتے جاتے، آنسو بہاتے جاتے، مقدس آنسو سے آپ کی جھولی مبارک میں گر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ لیٹ گئے، مبارک آنکھوں سے اب بھی آنسو بہ رہے ہیں، زمین کو چوم رہے ہیں. ساری رات یوں روتے ہوئے گزار دی، یہاں تک کہ حضرت بلال نے اذان دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت بلال نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ساری رات رو رہے ہیں، کروٹیں بدل کے رو رہے ہیں، زمین آپ کے آنسو سے تو رو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. آپ تو وہ ہستی ہیں جن کے صدقے اللہ نے پچھلوں اور اگلوں کے حوالے سب کے گناہوں کو معاف کر دو، پچھلوں کے گناہوں کو بخشنا ہے. آپ تو وہ ہستی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. اے بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں نہ بنوں؟ تو آقا تو شکر گزار بندہ بننے کے ہم کو کہہ رہے ہیں، ہم تو شکر گزاروں کی فہرست میں بھی شامل نہیں، ہم تو شامل بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم خوف خدا سے ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے چلان کے نام پر، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے والدہ کی فوتگی کے نام پر، لیکن جہنم کا قصہ سنتے ہوئے کیا اس سے معلوم ہوا خوف خدا کے سبب رونا سنت مصطفیٰ ہے. پتہ چلا آج بھی جو روتے رلاتے ہیں بڑے ہی خوش نصیب ہیں، سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں. سنیے سنت مصطفیٰ بھی ہے رونا خوف خدا سے، اور سنت انبیاء بھی ہے. سنیے جو اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، انبیاء ہوتے تھے، وہ کیسے کیسے خوف خدا سے رویا کرتے تھے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام 300 سال تک مسلسل آنسو بہاتے ہیں. ہم سے گناہ ہو جائے نا استغفر اللہ بھول جاتے ہیں، پر آدم علیہ السلام جو گناہوں سے پاک ہے، جن سے گناہ نہیں ہوتا، جن کے لیے بخشش کنفرم ہے، کنفرم. ہمارے لیے تو نہ بخشش کنفرم اور نہ ایسا ہے کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں ہے، گناہ بھی ہوتا ہے. آدم علیہ السلام تو 300 سال تک آنسو بہاتے رہے، ہم 5 منٹ بھی رونے کے لیے تیار نہیں، ہم 5 منٹ بھی خوف خدا سے تنہائی میں بیٹھ کے قبر کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ میرے موبائل تو فنی ویڈیو سے بھرا ہوا، میرے دوستوں کہتے ہیں چھٹ کی کرنا ہے رو کے، مرد ہو کے رونا ہے، یہ باتیں کرتے ہیں. تو جو خوف خدا والا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں. اللہ نوح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ خوف خدا کے سبب رویا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا نام ہی نوح پڑ گیا، اور نوح کا معنی ہے بہت رونے والا، اتنا روتا ہے. اور اس حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے پاک میں جب طوفان آیا، اس وقت آپ کا بیٹا غیر مسلم تھا، وہ آگ کے ساتھ کشتی میں سوار نہ ہوا، غرق ہو گیا. اس پر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے ہے، اے میرے رب میرا بیٹا، تو میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے. یہ جو آپ نے عرض کی یہ یقیناً گناہ نہیں تھی، خطا بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اس عرض گزاری پر آپ کو اتنی ندامت ہوئی، آپ 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال تک؟ 300.
حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ بھی خوف خدا میں آنسو بہایا کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق آپ کے لیے باقاعدہ ممبر بچھایا جاتا، لوگ آپ کی خدمت میں جمع ہوتے، آپ ممبر پر بیٹھ کے خوب روتے، اتنا روتے کہ لوگوں پر بھی دقت تاری ہو جاتی۔ بعض دفعہ تو اس اجتماع سے کئی جنازے اٹھتے، اس طرح روتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو خوف خدا کے سبب رونے میں بہت مشہور ہے۔ روایات میں کہ آپ اتنا روتے کہ مبارک رخسار پر گڑے ہو جاتے، آپ کی امی جان رخسار میں پڑے ہوئے گڑوں میں روئی رکھ دیا کرتی، اتنے گڑے پڑ جاتے، روئی رکھتی تھی، پھر اس جگہ روئی رکھ دیا کرتی تھی، پھر وہ روئی نکال کر نچوڑتی تھی کہ جو آنسوؤں کے سبب تر ہو چکے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب سینہ مبارکہ سے ہنڈیا یا پکنے کی طرح آواز دور دور تک سنائی دیتی۔ نبی علیہ السلام اب ہم دیکھیں، گالی ہماری زبان پر، گالی ہمارے کانوں، بدگاہی ہماری آنکھوں، نماز ہمارے پلے کوئی، سجدے ہمارے پلے کوئی، فجر میں اٹھنا ہمارے لیے تکلیف دے، عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنا ہمارے لیے بوجھ، عصر کی 8 رکعتیں پڑھنا ہمارے لیے بوجھ، ہم پھر بھی خوف خدا سے ڈرتے ہیں۔ ہم پھر بھی رب کی بات کو فریاد نہیں کرتے، بولا رونا نہیں آتا تو رونے والے ہیں، ہمیں رونا نصیب بھی کر دے، رونے والی کیفیت عطا کر دے۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلے، چاہے مکھی کے پر کے برابر ہی ہو، اللہ پاک اس پر جہنم حرام فرما لیتا، جہنم حرام فرما لیتا۔ حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آدمی خوف خدا کے سبب روئے تو اس کی برکت سے اس کے آس پاس والوں پر رحم کیا جاتا ہے، چاہے 20,000 ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ خوف خدا سے روئے، اس کے قریب 20,000 کا مجمع ہی کیوں نہ ہو، اس کی خوف خدا کے رونے کی وجہ سے اللہ پاک ان پر بھی رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی خوف خدا میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ لیکن صحبت بدلے گی، اچھی صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ زندگی یہ چیزیں بھی میرے غفلت والے جگہوں پہ جائیں گے، دل کا سخت ہونا یہ رونے کے اندر باور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا،